سیدنا مولانا محمد آج بروز بدھ 5 اگست 12 سبق بتا دیں۔ اچھا، تو نام حق کا سبق نمبر 12 باب ششم در بیان یا نماز بیان نماز مشتمل پر 4 فصل۔ نماز کے بیان میں جو 4 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول در بیان فریضہ ہے نماز، نماز کے فرائض کے بیان میں، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، ایک ہے باہر کے فرض، ان کو نماز کی شرائط کہتے ہیں۔ جو اندر نماز کے اللہ اکبر کے بعد جو اندر جو فرض ہیں ان کو نماز کے رکن کہتے ہیں، ارکان صلاۃ، ارکان نماز بھی کہتے ہیں، اندر کے فرض بھی کہتے ہیں۔ جو نماز کی شرائط ہے ان کو کہتے ہیں باہر کے فرض۔ ہر کے او طالب لطیفہ بود، ہر کے میں نے جو شخص او میں نے وہ، طالب میں نے طلبگار، لطیفہ میں نے، ایک تو ہنسنے والی بات ہے، وہ لطیفے ہوندے نا کتنے اخبار یا ایڈے لطیفے، ادھر ہے باریک بات، علم کی بات، لطیفے سے مراد وہ ہنسنے والی بات، ٹھیک ہے نا جی، ہاتھ ایسے نیچے نہ رکھو، صحیح۔ جو شخص کے وہ ایک باریک بات یا علمی بات کا طلبگار ہے، مقتدا اش، اس کے سردار ابو حنیفہ بود، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کا نام نعمان ہے، اور نعمان بن صاحب۔ جو بھی فقہ کی باریکی کو سمجھنا چاہے تو امام اعظم صاحب کو اپنا سردار مانے۔ حنفی، جس طرح ہماری نسبت حنفی ہے، دنیا کے اندر جتنے مقلد ہیں، ٹھیک ہے نا، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی اور حنفی، 2/3 حصہ حنفیوں کا ہے، زیادہ حنفی ہے، ٹھیک ہے نا، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ 4 جو امام ہیں ان کے مقلدین، پیروکار، اقتدا کرنے والے۔ ہم کیا ہیں؟ مقلد کیا ہیں؟ اور وہابی کیا ہیں؟ ہاں، غیر مجلد، غیر مقلد، شتر بے مہار، ٹھیک ہے نا۔ مقتدا سردار کو کہتے ہیں۔ جو بھی دین کے اندر باریک سے باریک بات کو سمجھنا اور جاننا چاہے، طلبگار ہو، تو سردار کن کو مانے؟ 99 بار اللہ کا دیدار انہوں کی نصیب ہوا، 20 سال نفلی روزے رکھے، نہ گھر بتایا نہ شاگردوں کو بتایا، اور ایسے باریک سے باریک مسئلے حل کیے، لوگ حیران رہ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال، بڑی کتابوں کے اندر آپ کے حالات پھر پڑھو گے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر یہ دین یا ایمان ثریا ستاروں تک بھی پہنچ جائے تو فارس کا ایک بندہ وہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح کے ایک وقت ہوگا مدینہ طیبہ میں ایک عالم بیٹھا ہوگا، اس کے مقابلے کا وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ لوگ اپنی سواریوں کو دوڑا دوڑا کے تھک جائیں گے، جگر ان کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مراد، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسرا شعر، او در اسلام صوفی و صافی، او میں نے وہ، انگلش میں پڑھا نا ہی، اور عربی میں ہو وا، ایک ہے ہے یا، ادھر کیا ہی اور شی، ہی اور او۔ وہ اسلام میں حضرت امام اعظم صاحب اسلام میں صوفی اور صافی، صوفی تو کیا ہوندے جن نال صابن ہی ہوندے نا، صوفی ہے نا، صوفی صابن کہ کمپنی ہے صوفی صافی بھی ہے، کوئی کیا ہوندے شربت ہی ہوندے، کوئی یہ خون کو صفا کرنا والا، ٹھیک ہے نا، صافی۔ یہ صوفی صافی دا مطلب وہ اسلام میں بالکل کھرے تھے، ٹھیک ہے نا۔ شریعت میں وفی و وافی، کامل و اکمل، آپ شریعت میں کیا؟ کامل و اکمل۔ جو شنیدن سے تو سن از من مجھ سے، بیان مذہب ہو، آپ کے مذہب کا بیان، 10 لاکھ کئی ہزار مسائل جو فقہ کے ہیں آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے حل فرمائے، 10 لاکھ سے بھی اوپر، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو مجھ سے سن آپ کے مذہب کا بیان، زاں کے صافی ترست، تر میں نے زیادہ، کیونکہ زیادہ صاف ہے، مشرب ہو، آپ کا مشرب میں نے پینے کی جگہ، گھاٹ، مذہب، آپ کا مذہب بہت صاف ہے، ٹھیک ہے، پاکیزہ ہے۔ اچھا جی، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑے کیا سزا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل،
ان کے نزدیک سزا بڑی سخت ہے، قتل، اور امام اعظم صاحب کے نزدیک سزا کیا ہے؟ اسے جیل میں بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے نا، جیل یہ تو نہیں توبہ نہ کرے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، ضبط کن این دو شش، شش 6 کو کہتے ہیں، 2 شش، 6 جمع 6 کتنے ہو گئے؟ 12۔ ضبط کو میں نے یاد کر، تو یہ 12 فرض اب یاد کر۔ فریضہ کنو، کنو کا معنی کیا ہے؟ 9، NOW 9۔ اب حالہ بھی فارسی میں بولتے ہیں، حالہ، کنو، اب یہ 12 فرض یاد کر لے۔ شش درون نماز و شش بیرون، درو میں نے اندر، بیرون میں نے باہر، 6 نماز کے اندر ہیں، 6 نماز کے 6 اور 6 12، تا نماز تو تاکہ تیری نماز با نوا گردد، تر و تازگی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، نماز تیری درست ہو جائے۔ اچھا، فرض و نفلت ہما روا گردد، فرض نفلت تے بھی آ گئی، نفل تیرے، تیرے فرض و نفل ہما تمام روا گردد، جائز ہو جائیں۔ تجھے پتہ ہوگا نا یہ چیزیں فرض باہر کے یہ اندر کے، پھر ان پہ عمل کریں گے، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ آنچے بیرون، وہ جو باہر ہیں، کنو اب ترا تیرے فرض است ہیں، عرض دارم، میں عرض کرتا ہوں کہ موضع عرض، تو عرض کرنے کی جگہ ہے، میں بتاتا ہوں، اور تم دل کے اندر، دماغ کے اوپر لکھ لو جی، دل دماغ میں بٹھا لو۔ نیت است، اندر کا فرض کیا ہے؟ نیت، اور کیا؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جڑی آپ لمبی نیت کریں نا، نیت کیتی میں کرے نا نماز دی، جو نماز پڑھدا واسطے اللہ تعالیٰ دے، 4 رکعت نماز فرض، ہاں فرض واسطے اللہ تعالیٰ دے، ہاں نماز، اور منہ طرف کعبہ شریف دی بندگی اللہ تعالیٰ دی، پچھو ایسے امام دے، تو امام سبحانک اللہم پڑھ کے دے اعوذ باللہ، وہ الحمد شریف شروع کی تھی کھڑے تھے، اے حالی کٹو دا پیو نیت کھڑے کریں گے، یہ لمبی نیت اے ضروری۔ تراوی اندر ڈٹھے ہوئے نا، امام کت پہنچ ویندے، کئی جنہاں کو پتہ کا نہیں، وہ نیت کھڑا کریں دے، گلو والے نیت کریں نہ کھڑے، 2 رکعت نماز تراوی دی نیت کریں نہ کھڑے، اور رکوع وچ پجانا لاؤندے، بختاورا نیت دل دی، کیوں آیا کھڑے مسیح؟ نماز واسطے آیا کھڑے، ٹھیک ہے نا۔ ہن لوگ عادی بن گئے جنازے چ، دیکھو سی وہ مولوی صاحب ہے، دیکھو علامہ صاحب نیت ہی نہیں چلے سی، ہاں جنازہ جو پڑھایا سی نیت ہی نہیں سے دسی ساکو، آدھن کے کہنا وہ عادی بنے کھڑے، ٹھیک ہے نا۔ نیت دل کی ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان نال کر گنے تو بس مستحب ہے۔ بے حضرات کئی انہوں نے بدعت ہی آکھے، جو بدعت ہے، کئی جائی دے نیت دے پیچھو لڑ پاؤں نے، بکے پائے ہوئے، نیت دی مار ہوئے، نیت دے پیچھو لڑ پاؤں، ہاں سی وہ عورت دا جنازہ پڑھے ہو پہ مولوی نیت کی تھی، ٹھیک ہے نا جی، تے دعا واسطے اس حاضر میت دے پیچھو بیا مولوی کھڑا لکما، اور آنکھ میتا دے، ہمارے ہیں عورت موئی پہ یہ میت نہ آنکھ میتا، حالانکہ میتا دا مانا مردار ہے، ٹھیک ہے نا، کو مردار آنکھ دعا واسطے ہی مردار دے، ٹھیک ہے نا۔ آنکھ سے جڑا جنازہ پڑھا کے مولوی نیت غلط رسی تھی، میت آنکھے سی آکھنا میتا ہا، ہند اتو بکے پے کھڑے ہوندے، یہ علم سی آدھا وٹی نہ ودے، علم اتنا دا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھے لکھے ہوندے، ٹھیک ہے۔ نیت اصل دل دی ہوندی ہے، زبان نال کوئی کرے ہی صحیح، تب مستحب کیا ہے، کیا دیں تو، ہاں ہاں خیال کیتا نیت اس، یہ نیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا جلے فرض نماز پڑھسو تو اڑے یہ دل چ ہوئے میں ظہر دے فرض ہیں، ٹھیک ہے نا، عصر دے فرض ہیں، باقی سنت نفلی پڑھ دے پہ صرف دل خیال ہے بھی نماز ہے، سنت نفلی نہ ہی آکھو تھی ویندی، دل خیال نہ ہی ہوئے نا تھی ویندی۔ اگے طہارت، طہارت کا کیا مطلب ہے؟ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھے وہ جگہ پاک ہو۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 چیزیں، کپڑے پاک، جسم پاک، جگہ پاک، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ طہارت میں آ گئے جی، یہ طہارت کو طہارتی کو طہور نہ سمجھائے، سمجھے، نیت اس تو طہارت۔ آگے کیا ہے؟ تکبیر، تکبیر کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، نماز شروع کریں دے پہلے کیا دے؟ اللہ اکبر کو تکبیر اولا، تکبیر تحریمہ، تحریم کا معنی حرام کر دینا، اب بولنا، کھانا پینا اور دنیاوی کام حرام ہو گیا، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے کیا؟ پوشش عورت، پوشش میں نے ڈھانپنا، پوشیدن سے عورت کو چھپانا، مطلب ہے جڑا نماز پڑھے وہ کو ضروری ہے کہ عورت کو لکاوے، جن دی شادی کہنی تھی وہ کہنی عورت کو لکاوے،
ٹھیک ہے نا. یہ عورت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے عرف میں ہے عورت. ہاں کئی سوانی سڑے نن کئی تریمت سڑے نن عورت وہ مراد نہیں ہے. ادھر مراد ہے عورت کا معنی شرم گاہ. عورت کا معنی کیا ہے؟ شرم گاہ. شرم گاہ کو کجے. ٹھیک ہے نا. تو کتاب اگاں وڈے مسئلے علماء فقہا لکھ چھوڑن کہ چاہیں جنگل کوئی ودے کپڑے کوئی خاص گندے. ٹھیک ہے نا سارے تے والا نماز کی میں آ کے باہر دے پڑھیں. وہ ایک مولوی صاحب دار سے ڈے بیٹھا عشاء تو بعد تو والا بڈھڑے تبصرہ بیٹھے کریں انہوں نے مقتدی آ کے یار ایہو جے مسئلے بھی اپنے مولوی سے دی کیا ضرورت آئی آگے. وہ تو انہاں تو لکھے نا ای بات سے کہ کراں کہیں کو پیش آوے مسئلہ تو وال نماز جماعت کرنی ہوئے تو امام اگو نہ کھڑے آدھے ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی عورت. اچھا جی پنجواں فرض کیا ہے؟ مکان طہیر. مکان ہوں آپ جا پاک آ کے ہوں طہارت جسم تے کپڑے اے تے ایڈو چونکہ الگ وہ لکھیا کھڑے مکان طہیر. جا بھی پاک ہوئے. مکان تو مراد ہے پوری کوٹھی نہیں. سنتے پے نا. ہاں پوری کوٹھی یا کوٹھا نہیں. مطلب ہے جتھے کم از کم اتنے جتھے نک متھا ہاتھ گوڈے پیر اتنی جاتا ہوئے جتنا جا جڑی ہے وہ پاک ہوئے نماز پڑھتے پے. آگے کیا ہے جی؟ غم اسلام بایدت خوردن. اسلام کا غم باید میں نے چاہیے تے میں نے تجھے کھانا. اسلام دا غم کھانا چاہیے. روٹی جی میں کھا کے آئے ہوئے غم کتائی ڈٹھے ہوئے اسلام دا مل دے بھئی اتنا 5 روپے دا گھن دے کھا چھڑائے. اسلام دا غم مطلب ہے اسلام نال محبت پیار وفاداری ہوئے. اسلام کو نہیں بھلاونا. اسلام کا غم کھانا چاہیے. اسلام دے مسئلے سیکھنے چاہیے. روح ہم سوئے قبلہ وردن. روح میں نے چہرہ قبلے کی طرف کرنا. نماز جب پڑھ رہے ہو تو منہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلہ کی طرف. اور اگر کعبے کا پتہ ہی نہیں ہے قبلے کا ٹھیک ہے پھر دل سے پوچھو. نہ تمہارے پاس قبلہ نما ہے نہ قبرستان ہے وہاں کوئی اور نہ مسجد ہے نہ کوئی قبلہ بتانے والا ہے. کوئی ایسی جگہ ہو نماز پڑھنی ہے پھر تحری اس کو کہتے ہیں. دل سے پوچھو. دل کو پوچھو کدے نماز. دل آ کے ایڈے منہ چکر اس طرف منہ کر لیا نماز پڑھ لی. 1 رکعت پڑھی ہے پھر اٹھے ہو تو پھر دل میں خیال ہے نہیں قبلہ تو ادھر ہے پھر حکم ادھر پھر جاؤ. وہ دوسری بھی پڑھ لی پھر کھڑے ہوئے دل میں خیال ہے ادھر ہے پھر ادھر منہ کر لو. پھر جی چوتھی کے لیے کھڑے ہو دل میں خیال ہے نہیں قبلہ ادھر ہے ادھر منہ کر. اب دیکھو 4 رکعتیں چاروں طرف پڑھی گئی اور نماز بھی ہوگی. تحری کیا؟ تحری. یہ نہیں ہے کہ پتہ بھی ہے کہ قبلہ ادھر ہے جان بوجھ دے ایڈے بتھاڑ کی تھی گڑے فرشتے دون کوٹ دے سن. ٹھیک ہے نا دوناڑ کوٹ دے سن. یہ کیا کی تھی کھڑے تک وہ پتہ ہی ہے جو قبلہ ایڈے ہے جان بوجھ کے ایڈے جڑے بتھاڑ کی تھی کھڑے ہوئے. کیا وجہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچھا رو بسو ہم سو قبلہ وردن. چہرہ قبلے کی طرف لانا. قبلے کی طرف یہ بھی فرض ہے جی. شش دیگر یہ تو تھا نا. اچھا جی یہ باہر کے فرض تھے. باہر کے ان کو شرائط بھی کہتے ہیں باہر کے فرض. اب ہے جی اندر اندرون نماز کے اندر فرض گیر تو فرض لے سمجھ لے پکڑ لے. نماز کون بنیاز. نماز کو ادا کر نیاز کے ساتھ. اب نیاز سے مراد یہ نہیں جو حلوہ پکا رکھو روٹی چھوٹی پکا ایڈو نال اور رکھو وال نماز شروع کرو. نیاز سے مراد ٹھیک ہے نیاز سے مراد عاجزی دل میں عاجزی ہو. اب اندر والے فرض آ رہے ہیں سن رہے ہو. ہاں قیام و قرات است و رکوع. وہ قیام ہے قرات ہے رکوع ہے. قیام سے مراد کیا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. تے عورتاں کوئی گھر جی میں مسئلے کا پتہ نہیں 1 رکعت کھڑ کے تو والا درپ تئی 2 رکعت ساری نماز باہر دے. وہ نماز تھیندی ہے نہیں تھیندی کیونکہ قیام فرض ہے. نفلی جی میں کرے سی ادھا ثواب مل سے تے باقی نماز کا نہ تھی سی. ٹھیک ہے نا فرض واجب ہن. ٹھیک ہے نا جی قیام جتھا کر جڑے نا ضروری ہے اتنے باہر کے نماز پڑھنا جان بوجھ کے نماز نہیں تھی نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے. قیام و قرات است. قرات سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی ایک بڑی آیت یہ 3 چھوٹی آیت یہ فرض ہے. اور رکوع کرنا. رکوع کرنا رکوع تو سمجھتے ہو نا. قیام ہوتا ہے ایسے اور رکوع ہوتا ہے ایسے نصف. سجدہ یوں ہوتا ہے. سجدہ یوں ہوتا ہے. اللہ نے حیوانوں کو کیسے پیدا کیا؟ ایسے. اور پہاڑوں کو تشہد کی حالت میں. انسان کو یوں پیدا کیا. ٹھیک ہے نا
क़याम की हालत में। अब इसको चाहिए झुकने वाला भी हो, अपने रब को झुकने वाला भी हो। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि फ़रिश्तों की जमात खड़ी है, वो क़यामत तक क़याम में खड़े रहेंगे। और क्या, रुकू में, सजदे में, तशहुद में। ऐसे अल्लाह ताला ने ऐसी इबादत का तरीक़ा हमें नसीब फरमाया जिसमें क़याम भी है, वो क़याम वाले फ़रिश्तों का भी सवाब मिलेगा, रुकू भी है, सजूद भी है, और तशहुद कादा भी है। कादा, क़याम, क़िरात, रुकू, और कादा आखिरी कादा। भी देखो नमाज 3 रकात या 4 रकात वाली हो, 2 रकात के बाद तो बैठना है, इसको कादा कहते हैं। कादा का माना चारपाई, कादा, ठीक है ना जी। अच्छा, कादा आखिरी कादा, तो 3-4 रकात वाली नमाज में दोबारा जो बैठेंगे उसको कादा आखिरी कहते हैं, वो फ़र्ज़ है। वह सजदा खुज़ू, सजदा करना, खुशू खुज़ू। रकात में कितने सजदे हैं? 2 सजदे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया था ताज़ीमी से, उसजुदू लिआदम, फ़रिश्तों ने सजदा किया, जुमा वाले दिन शुरू किया। 5 सदियाँ, 500 साल तक सजदे में रहे। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह लिखते हैं 500 साल। सर उठाया तो वो अकड़ के बैठा था अज़ाज़ील शैतान। फिर फ़रिश्तों ने शुक्राने के तौर पे दूसरा सजदा भी कर दिया। तो रकात में कितने हो गए? 2 सजदे। बाद ने इख्तलाफ किया, पहला सजदा तो फ़र्ज़ है, दूसरा फ़र्ज़ नहीं है। तो जबकि मुफ्तबी कौल फतवा ये है कि दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं। ये रकात में कितने सजदे हैं? 2 हैं। तो इबलीस ने एक सजदे का इनकार किया, क्या हो गया? मरदूद हो गया। तो हम रब नमाज जो पढ़ते हैं, कितनी रकातें हैं? कुल 48। सुबह से लेकर इशा तक कुल रकातें 48। हर रकात में 2 सजदे। कुल सजदे कितने हुए? 96। 96 सजदे जो रोज़ाना छोड़ दे, कितना नुकसान कर रहा है। उसने एक सजदा छोड़ा ताज़ीमी, मुनकर हुआ, तो वो क्या हो गया? अज़ाब का मुस्तहिक़, मलऊन हो गया। और जो 96 सजदे रोज़ाना छोड़ रहा है, समझे हो ना, गुनाह होगा या नहीं होगा? हाँ, सख्त गुनाह होगा। 96 सजदे तर्क कर रहा है। अच्छा जी, पस बिरू आमदन फरीज़ा शनास, पस बाहर आना नमाज से फ़र्ज़ शुमार कर। फ़र्ज़ अज नमाज से ए मदार अक़ल क़यास, ए समझ और अक़ल के मदार, मरकज़, जगह। बे तेरे अंदर अक़ल भी है, समझ भी है, तो नमाज से बाहर आना ये भी फ़र्ज़ है। हम नमाज से बाहर कैसे आते हैं? सलाम फेरते हैं। सलाम का लफ्ज़ कहना वाजिब है। आगे पढ़ो, आगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आगे जो है वो सुन्नत तरीका है, ये वाजिब है, सिर्फ लफ्ज़ सलाम, समझे? तो रहमतुल्लाह आगे फिर लगभग ये सुन्नत तरीका है। तो ओंदे पायदा ना क्या आई रहमतुल्लाह, वो समझी वधिया जो पायदा ना गिना नाल निकाह के थींदे त्रुट वेंदे। पोत्र दा ना किसी कट्टू, हुण सलाम भी फेरे बे रहमतुल्लाह दे ओंदे खावें दा ना, अगर अस्सलामु अलैकुम कट्टू दा अब्बा, अस्सलामु अलैकुम कट्टू दा अब्बा, मतलब निकाह ना उच्चा जी कती वेंदे। हालांकि निकाह त्रुटदा, ठीक है ना। हाँ, औरत अपने खावें दा ना ही में हर वेले तो ना गिने अदब कहें दसना होंदे दस सकदी बीवी। हुण तो फैशन बन गए, एक बै को ना नाल सड़े मियाँ बीवी, एक बै को ना नाल पढ़े लिखे लोग, ये जदीद तालीम वाले, वो नाल सड़े। अगे होंदा कोई निस्बत नाल, निक्के दी माँ पोत्र दा ना घिन के इंदे सारा कोई, हाँ मसाद मुले। ते हुण तो तरीका भी है, हुण डायरैक्ट होंदा ना, वो भी होंदा ना घिन सी। अच्छा, फस बिरू आमदन, हाँ हाँ हाँ, इवें आखना चाहिए ना, सईद दाबू, उमर जुनैद दाबू, ठीक है ना, ये आखना। पस बिरू आमदन फरीदा शनास, पस नमाज से बाहर आना फ़र्ज़ शुमार पहचान, नमाज से बाहर आना। अज नमाज से ए मदार अक्लो क़यास, ए समझ और क़यास की मदार, जगह, मरकज़। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। कल इंशाअल्लाह नमाज के वाजिबात, फिर सजदा साहब, कई को सहू पढ़ी खड़े होंगे,